اور اللہ جل شانہ نے ان کے ذریعے سے کچھ چیزیں آج بھی ان کی یادگار ہیں ہمارے پاس سیدنا عثمان غنی کی۔ ایک تو قرآن کا یہ مصحف جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں، حضرت عثمان کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ جامع القرآن کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو ایک قرآن پر جمع کرنے والے۔ قرآن آپ کو پتہ ہے کہ 7 قراتوں کے اندر پڑھا جاتا ہے، اور یہ قراتیں جب قبائل عرب تک پہنچی تو لوگوں کا اس میں اختلاف پیدا ہوا، اور کوئی کہنے لگا کہ یہ پڑھنا ٹھیک ہے، کوئی کہنے لگا اس طرح پڑھنا ٹھیک ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے اس وقت قریش کی زبان کے اوپر پورے عالم اسلام کو ایک قرآن کے اوپر، یعنی اس زبان کے اوپر جمع فرمایا، جس پر آج دنیا کے اندر جہاں بھی اختلاف روایات کے باوجود جو تلاوت ہوتی ہے، اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں، اس لیے قرآن کو مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ جو ابھی ایک اذان ہوئی ہے اس بیان سے پہلے، جمعے کی اذانیں 2 ہوتی ہیں، یہ پہلے ایک ہوا کرتی تھی۔ جب لوگوں کا مجمع بڑھا اور لوگ زیادہ تعداد میں نماز پر آنے لگے، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اجتہاد ہے کہ آپ نے دوسری اذان کا حکم دیا کہ ایک اذان پہلے ہوا کرے گی، اور چونکہ جمعے کے اندر تو لوگوں کو جمع کرنا اہمیت کے ساتھ مطلوب ہے، اور بڑی وعیدیں ہیں جمعے کی نماز چھوڑ دینے کے اوپر، تو آپ نے پھر دوسری اذان کا مطلب ایک تاکید کے طور پر، کہ ایک اذان ہوئی، اذان کا مطلب بلاوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، تو آپ نے تاکید کے طور پر دوسری اذان بھی شروع کروائی کہ دوسری اذان بھی جمعے کے دن دی جائے گی، تاکہ اگر پہلی اذان کے بعد کسی کو کوئی بھول چوک ہو جائے یا کوئی پھر بھی اپنے کسی کام میں مشغول ہو تو دوسری اذان اس کے لیے ہو۔ تو آج یہ جو ہم دوسری اذانیں جمعہ دیتے ہیں، یہ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہے۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ جو دیت کے اندر جب کسی سے خطأً کوئی قتل ہو جائے، غلطی سے قتل ہو جائے، تو اس کا جو معاوضہ دیا جاتا ہے اس کو دیت کہا جاتا ہے شریعت کے اندر۔ تو دیت اونٹوں کی ہوا کرتی تھی، 100 اونٹ دیت تھے۔ حضور کے زمانے میں بھی اونٹ دیے گئے، عمر فاروق ابو بکر صدیق کے زمانے کے اندر بھی اونٹ دیے گئے، اور ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق کے زمانے میں بھی اونٹ دیے گئے۔ سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں پہلی دفعہ اونٹ کے ساتھ ساتھ اس کی جو قیمت ہے اس کو بھی دیت قرار دیا گیا، اور یعنی اختیار دیا گیا کہ چاہے تو کوئی بندہ اونٹ دے گا یا اس کی قیمت دے گا۔ آج بھی ہمارے ہاں جتنی بھی جہاں پر بھی اسلام کے قوانین نافذ ہیں، خود ہمارے ہاں بھی دیت کا قانون موجود ہے پاکستان کے اندر، تو وہاں پر جو اس کی عوض میں جو قیمت دی جاتی ہے اونٹوں کی بجائے، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور یہ آپ کا ایک اجتہاد تھا کہ آپ نے یہ سہولت پیدا کی، کیونکہ ظاہر بات ہے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر اونٹ نہیں ہوں گے، اور بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پر اونٹ کی اس طرح ضرورت باقی نہیں رہے گی جس طرح کہ عرب معاشرے کے اندر اونٹ کی ضرورت تھی، اور ایسا دور آنا تھا۔ آج یقیناً اگر آپ کسی آدمی سے پوچھیں کہ اس کو اونٹ چاہیے 100 یا اس کی قیمت چاہیے، تو لازمی بات ہے کہ وہ اس کی قیمت چاہے گا، اگرچہ اس دور کے اندر جو اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا اس کے اندر چونکہ کیش کا اور رقم کا اتنا زیادہ چلن نہیں تھا، اور اونٹ جو ہے وہ معاشرے کی بڑی قیمتی اور ضروری ترین چیز اس عرب معاشرے کے اندر سمجھی جاتی تھی، تو اس لیے اس کی ابتدا جو ہے وہ اونٹ اس کے ذریعے سے ہوئی۔